فرمان ہے، جس شخص نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ دین کا مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ جو لوگ درس کی محفل کو معمولی سمجھتے ہیں ان کو اس حدیث مبارکہ میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ حوامیم 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک صورت سورہ غافر، کل اس کا خلاصہ عرض کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر آگے سورہ حامیم سجدہ ہے۔ ان 7 صورتوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کا حسن قرار دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس طرح کسی چیز کا مغز ہوتا ہے، یہ 7 صورتیں پورے قرآن کا مغز ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سے یہ 7 صورتیں سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ ان صورتوں میں یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کی ابتدا میں قرآن مقدس کے بارے میں قرآن کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جس قرآن کو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صفات بشیر اور نذیر ہیں، اللہ نے ان کی طرف نازل کیا۔ اور پھر قرآن قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے قوم عاد کے بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی تھی۔ یہ ان کا حال تھا کہ ایک شخص پہاڑ سے بھاری چٹان توڑ کر الگ کر دیتا۔ اللہ کی اس دین پر اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ گھمنڈ میں مبتلا ہوئے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بہت زیادہ ان سے طاقتور ہے۔ جب یہ قوم اپنے نبی کی تکذیب کرنے لگی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ٹھنڈی ہوا کا عذاب۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے ان کو اپنے دوش پر اٹھایا۔ یہ بڑے بڑے قداور اور بڑی جسامت والے یہ فضاؤں میں اس طرح اڑ رہے تھے جس طرح تنکے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہوا نے جب ان کو زمین پر پٹخ دیا، فرمایا کأنہم اعجاز نخل منقعر، جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں اس طرح وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح قوم سمود بھی ہے۔ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ کفر پر ایمان کو ترجیح دیتے، لیکن انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی۔ پھر جب یہ اپنے عیاشیوں میں مست تھے، ایک چیخ اللہ نے بھیجی بطور عذاب کے، جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زمین میں زلزلہ آیا، جس سے یہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آج یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے کے واقعات، لیکن آج بھی اگر ان اقوام کے اور ان کی تباہ شدہ بستیوں کے حالات کوئی دیکھنا چاہے تو آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔
مدینہ منورہ سے جو راستہ شام کی طرف جاتا ہے، تبوک کی طرف جاتا ہے، وہاں راستے میں ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ کی طرف بلانے والوں کی اللہ نے تعریف کی۔ فرمایا اس شخص سے اچھا بندہ کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود بھی نیکوکار ہو۔ فرمایا اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ من احسن، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ یعنی سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی کہلوایا گیا سورہ یوسف کے آخر میں، قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیں، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں میرا راستہ یہی ہے کہ میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی دعوت ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، اللہ کی عظمتوں کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ لوگ اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں اور ان کے سر اپنے مالک کے سامنے جھک جائیں۔ اسی صورت میں صاحب استقامت لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جب ایمان قبول کر لیا تو اس بات پر وہ ڈٹ گئے۔ فرمایا ابھی وہ دنیا میں ہوتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آ کر ان کو کہتے ہیں کہ تو جس جہان کی طرف جا رہا ہے خوف کھا رہا ہے، جن اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جا رہا ہے غم زدہ ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تیرے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آگے بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے، لا تو اس کا خوف نہ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم کی بھی ضرورت نہیں، خوف کی بھی تجھے ضرورت نہیں، ابشروا بالجنہ، ہم تجھے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یعنی ابھی تک اس کے جسم کے ساتھ اس کی جان کا رشتہ باقی ہوتا ہے، جنت کی بشارتیں ان کو پہلے سنائی جاتی ہیں، ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ جس جنت کی ہم تجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں وہ جنت ایسی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جا کر تو جو مانگے گا اللہ وہ بھی دیں گے، جس کی تو خواہش کرے گا اللہ وہ بھی عطا کریں گے۔ مانگنے کا تعلق زبان سے ہے، خواہش دل میں ہوتی ہے۔ ابھی دل چاہے گا کہ یہ خوشہ انگور جو درخت کے اوپر لگا ہے یہ میں کھاؤں، اللہ فرماتے ہیں قطوفھا دانیہ، وہ پھل اس کی طرف جھک کے آ جائے گا، اس کو اس کی طرف نہیں لپکنا پڑے گا۔ ایسا ہوگا کیوں؟ ایسا ہوگا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا میں تو نے رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری تھی، آخرت میں تیرے من کی چاہت کو اللہ پورا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کے انعامات ہم دیں گے یہ نزلا من غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی، میزبان اللہ رحمان ہوگا اس کا۔ پھر یہ صورت آخر میں بتاتی ہے ان علوم کی طرف اور اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کی طرف۔ وعدہ ہے اللہ کا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہمیں ان قریب ہم تمہیں قدرت کے ایسی نشانیاں دکھا دیں گے اور جو تمہاری اپنے نفس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کی طرف بھی ہم تمہیں متوجہ کر دیں گے۔ یہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آج کے دور کا انسان اپنے نفس کے بارے میں، اپنے اس جسم کے بارے میں جتنا جان چکا ہے، قرآن اس کی پیشین گوئی 1400 سال پہلے کر چکا ہے، اور اس دور کا انسان نہیں جانتا تھا اتنا اپنی ذات کے بارے میں جتنا کہ آج جدید مشینری کے ذریعے
اپنے جسم کے اندرونی معاملات، خون کی گردش، جگر، معدہ، دل کی دھڑکن، نسوں کا نظام، ان سب کے بارے میں آج کے دور کا انسان جتنا جانتا ہے پہلے دور کا نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے یہ پیشین گوئی کی کہ سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم تمہیں دکھا دیں گے یہ۔ اور اسی طرح کائنات کے عجائبات کے بارے میں جو کچھ آج کا انسان جانتا ہے اور یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل علوم رکھتا ہوں، آنے والے دور میں کیا کیا چیزیں اللہ کھول کے دکھائیں گے انسانوں کو، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جن لوگوں نے سورج کی پرستش کی، وہ کتنی بڑی چیز سمجھتے تھے سورج کو، کہ جس نے ساری کائنات کو روشن کر رکھا ہے، اس لیے وہ اس کے سامنے جھک جاتے تھے۔ آپ قوم سبا کے تذکرے میں سن چکے ہیں، ہدہد نے آ کر اطلاع دی کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے سوا جو سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی سورہ انعام میں موجود ہے کہ سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کرنے والے۔ لیکن آج کے دور کا انسان یہ جان چکا ہے یہ سورج تو ایک چھوٹا سا دیا ہے، اس سے بڑے بڑے کتنے ایسے سیارے ہیں کہ سورج ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن بہت پہلے بیان کر چکا ہے۔ اسی طرح سمندر کے پیٹ میں جو انسان گھسا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ سمندر کی تہ میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں۔ قرآن جو تحقیق پیش کرتا ہے، دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں کوئی بھی اس طرح تحقیق پیش نہیں کر سکی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے۔ یہ جو اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی اکثر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے۔ معجزے باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی ملے ہیں، وہ علمی معجزے نہیں تھے، وہ عملی تھے، مادی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی، اس وقت بنتی تھی، آج تو نہیں بنتی، وہ ایک وقتی معجزہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، اس وقت اڑتا تھا، آج نہیں اڑتا۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جس طرح اس وقت تھا آج بھی اسی طرح ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح رہے گا، کیونکہ عمل کوئی بھی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے۔ میرے جو تفسیر کے ترجمے کے استاد تھے، دو استاد تھے میرے، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ جو علم ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں اس سے آج بھی مخلوق خدا نفع حاصل کر رہی ہے، آئندہ چل کر بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ علم ایسی چیز ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا جو معجزہ عطا فرمایا یہ علمی معجزہ ہے، یہ نہ ختم ہونے والا معجزہ ہے۔ آگے جو سورہ ہے سورہ شورا، اس کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو، وحی اور رسالت کو بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ ہم اس لیے آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی، جان پہچان ہو جائے کہ وہ اللہ جو غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یہ نبوت اور رسالت اور یہ وحی اور کتاب یہ اس کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، دین الگ الگ نہیں ہے کہ یہودیت کا دین الگ ہو، نصارہ کا دین الگ ہو اور مسلمانوں کا دین الگ ہو، نہیں۔ نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ ان سب کو اللہ نے اسی دین کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان کے جو ماننے والے تھے بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، کوئی یہودی بنا، کوئی عیسائی بنا۔ انہی کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن ان ظالموں نے آخری نبی جو کہ اختلاف ختم کرنے کے لیے آئے تھے ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔
یہ صورت ایمان والوں کے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کی صفات بیان کرتی ہے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ان کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں یعنی جن کو ہم کہتے ہیں نا کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر کسی پر غصہ آ جائے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے امور آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتے ہیں۔ یہ جو صفات ہیں اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو مسلمانوں کی انفرادی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی، اس میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ انہی آیات میں اللہ اپنی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہت تو اللہ کی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، جوڑے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں۔ اولاد کے بارے میں خاص طور پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ رب کی چاہت پر منحصر ہے، اللہ جس کو چاہیں صاحب اولاد کریں، جس کو چاہیں اولاد نہ دیں۔ تمام انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ نبیوں کا ہے۔ قرآن پڑھنے والے دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام بھی اولاد کے لیے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے مقرب اولاد کے معاملے میں رب کے محتاج ہیں تو باقی دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو مختار ہو، جس کو اختیار ہو کہ وہ جس کو چاہے اولاد دے دے۔ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ہی بیوی سے 6 اولادیں عطا فرما دی، دوسری ایک بیوی سے ایک بیٹا دیا، باقی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، اور زینب نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات ہیں۔ باقی سب میں سے ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی پہلے شوہروں کے پاس سے اولاد بھی ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ ہیں، جب ان کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو پہلے شوہر سے ان کے 5 بچے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ اولاد کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یخلق ما یشاء، جو میں چاہوں پیدا کروں۔ اس حقیقت کو اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ آج جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی کل پرسوں ہی کوئی خبر پڑھی تھی میں نے کہ ایک شخص نے 3 بیٹیوں کو میاں والی کے علاقے میں اس لیے گولی مار دی کہ میرا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ اگر وہ قرآن کا سمجھنے والا ہوتا، اس چیز کو سمجھتا، تو اتنا بڑا جرم وہ کرتا کہ بھئی یہ تو رب کی مرضی ہے۔ جس عورت نے ان بچیوں کو جنم دیا اس کے اپنے اختیار میں کیا ہے، اس کے اختیار تو اللہ کا ہے، اسی اختیار کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور ہمیں اللہ آخرت کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جو بندہ آخرت کے اعمال کی فکر کرتا ہے وہ تھوڑا کرتا ہے، ہم اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ کیسے بڑھاتے ہیں اللہ؟ ایک کرتے ہو اللہ کہتے ہیں 10 کا ثواب، رمضان میں ایک کرتے ہو اللہ کہتے ہیں 70 گنا ثواب۔ فرمایا ہم تمہاری آخرت کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور من کانا یرید حرث الدنیا،
اور اگر تم دنیا کی فکر میں لگ جاؤ تو پھر ساری دنیا نہیں ملے گی تمہیں کہ تمہاری چاہت کے مطابق ملے. نؤتہ منہا، بس کچھ اس کا حصہ تمہیں دے دیں گے. ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا. دنیا بھی تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ملے گی، کچھ دے دیں گے ہم، لیکن آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا. ایک بندہ مومن کی ساری فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. سورہ زخرف میں اصول ایمان کو بیان فرمایا اور اللہ کی قدرت کے دلائل دیے ہیں کہ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، بلند و بالا پہاڑ، بہتی ہوئی نہریں، تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، اور سمندر کی پیٹھ پر رواں دواں یہ کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں، سامان اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں. فرمایا یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں اپنے خالق اور بنانے والے کی قدرت اور حکمت کے یہ زندہ گواہ ہیں. یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایک وہ ذات بھی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اور ان کی گواہی ایسی گواہی ہے اس کو ہر ایک سن سکتا ہے، شہری بھی دیہاتی بھی. اور ان کی زبان ایسی ہے کہ ایک عالم ہے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل کو بھی سمجھ آ سکتی ہے بات. جس طرح اللہ جانوروں کے بارے میں ہمیں عبرت کی باتیں سمجھا رہے ہیں، ہر ایک ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے صرف ان کانوں کی جو حق کی اس گواہی کو سن سکیں، اور ضرورت ہے ان آنکھوں کی جو کائنات کے ان رازوں میں غور و فکر کر سکیں. ایمان والوں کے بارے میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ زمین و آسمان، دن اور رات کا سارا نظام، فرمایا یہ عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. کون ہے وہ؟ الذین یذکرون اللہ، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بھی رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. اور کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، صاحب عقل لوگ زمین و آسمان کی تخلیق میں، یا بھی جیسے میں نے نشانیاں گنی ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. مچھر کو اللہ نے پیدا کیا، مکھی کو اللہ نے پیدا کیا، سانپ بچھو کو اللہ نے پیدا کیا، جنگلی درندوں کو اللہ نے پیدا کیا. کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان تو یہی کہے گا نا کہ ان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن صاحب عقل غور و فکر کرتے ہوئے کہتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. حکمت کیا ہے اس میں وہ میرا رب جانتا ہے. کبھی کبھی تو وہ نمرود کو مروانے کے لیے بھی مچھر سے کام لے لیتا ہے نا، تو بیکار کیسے ہوا مچھر؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرنے والا نمرود، جب اللہ نے اس کو ہلاک کرنا چاہا تو مچھر کو اس کی ناک میں گھسایا، جو جا کر اس کے دماغ میں بیٹھ گیا. یہ مچھر جب دماغ میں گیا نا تو وہ ہتھوڑے مار رہا تھا اندر، ہے ہی کتنا سا. ترازو میں 1000 مچھر بٹھا دیں پھر بھی وزن کچھ بھی نہیں آئے گا اس کا، لیکن وہ اپنی سونڈ کے ذریعے وہاں لگاتا. پھر کیا تھا؟ وہی جو آج بھی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا جو دشمن تھا نمرود، اس کی ناک میں اللہ نے مچھر گھسایا، اس کا ہاتھ پھر اپنا تھا، وہ اپنے سر پہ مارتا. جب دیکھتا نا کہ ہاتھ صحیح طرح کام نہیں کر رہا تو پھر جوتا اٹھا کے سر پہ مارتا. ہاتھ بھی اپنا، سر بھی اپنا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق کا جو دشمن ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہاتھ بھی ان کا اپنا اور سینہ بھی ان کا اپنا. رب کے خلیل کے دشمن کا حشر بھی یہی، اور اللہ کے محبوب کے خلیل کے دشمن کا حشر بھی اللہ نے دنیا میں یہی رکھا ہے. تو مچھر کو اللہ نے بیکار کیسے پیدا کیا ہے؟
کام لے لیا مچھر سے، اسی طرح جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، کوئی بھی چیز اللہ نے باطل نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی، فضول اللہ نے پیدا نہیں کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آخرت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کائناتی مناظر میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، یہاں پر مشرکین کی ایک قابل نفرت سوچ کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ فرمایا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، کسی کو اطلاع ملے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرے پر نحوست آ جاتی ہے، رب کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے، یہ ان کی ایک قابل نفرت سوچ تھی۔ اور اللہ نے اس کا رد کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ مشرکین کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اللہ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، تم تو در در کی ٹھوکریں کھانے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس سوچ کی ذکر کرتے ہیں یہاں پر، جو جہالت پر مبنی ان کی سوچ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر اللہ نے نازل کرنا تھا تو مکے اور طائف کے کسی سردار پر کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختیار کا مالک میں ہوں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کے مال دولت رزق روٹی کے معاملے میں بھی تقسیم کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ قرآن جیسی عظیم دولت ہم تمہاری مرضی اور چاہت کے مطابق تقسیم کریں گے؟ نہیں، فرمایا یہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو قطرہ قطرہ جوڑ کر سمندر بنا دیں، ہم چاہیں تو ایک یتیم کو پیغمبر بنا دیں۔ ان کی نظر میں ایسا تھا کہ نبوت اور رسالت کسی سردار کو ملتی، لیکن اللہ کی نظر انتخاب وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھی۔ اس کے بعد پھر یہ سورت فرعون کا تذکرہ کرتی ہے، جس کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار، وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا۔ وہ مصر کی سرزمین اور وہاں کے دریا اور نہروں کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جن نہروں کا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، اللہ نے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں اس کو غرق کر دیا۔ لے تو ان کا مالک ہے، اپنے آپ کو وہ نہ بچا سکا۔ دراصل اللہ نے ڈرایا مشرکین مکہ کو کہ وہ بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ تم بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب، یتیم اور حقیر سمجھتے ہو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی دین ہے۔ پھر یہ سورت اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ جاہلوں سے اعراض کریں اور صبر کریں۔ پھر یہ سورت الدخان ہے۔ اس صورت میں ابتدائی آیات میں قرآن مقدس کے بارے میں بتایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ وہ ایسی رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن یہی سورۃ الدخان کی یہی آیت، یہ دوسری آیت ہے سورۃ الدخان کی، یہاں پر لوگ کھینچا تانی سے شب برات کو لے آتے ہیں، حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن شب برات میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پھر وہ لیلۃ القدر وہ رات کون سے مہینے میں ہوتی ہے وہ بھی تو اللہ نے بیان فرما دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا اور پھر رات میں نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی لیلۃ القدر کو ایک جگہ پہ اللہ نے لیلۃ القدر فرمایا ہے، یہاں پر لیلۃ مبارکہ فرمایا۔ مبارک رات بھی وہی ہے اور قدر والی رات بھی وہی ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہمیں کہا جاتا ہے کہ شب برات میں سارے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی موت کے، رزق کے سارے فیصلے۔ قرآن تو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا رہا ہے۔ من کل امر، سورۃ القدر میں ہے نا،
خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہاں پر بھی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے معاملات کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، شب برات میں نہیں ہوتے۔ یہ لوگوں کی کھینچا تانی ہے، اور ہمارا چونکہ علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی جھوٹی قسم کی موضوع اور من گھڑت قسم کی کہانیاں، روایتیں مختلف کتابوں میں جو کہ درج ہیں ان کے حوالے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کا قرآن ہر باطل اور حق کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو جہاں بھی آپ کو شک پڑے اس چیز کو قرآن پہ پرکھیں، قرآن کے مطابق ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہمارے ایمان کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ یہ سورت پھر سے فرعون کا تذکرہ کرتی ہے۔ دراصل ڈرایا جا رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فرعونوں کو کہ تم سے پہلے بھی اس طرح کے فرعون گزرے ہیں جن کو اپنی طاقت اور حکومت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا، کہ جب اللہ نے ان کو پکڑا اپنے مظلوموں کے سامنے جن پر یہ ظلم کرتے تھے، اپنے محکوموں کے سامنے جن پر یہ حکمرانی کرتے تھے، انہی کی نظروں کے سامنے بے رحم موجوں میں اللہ نے ان کو غرق کیا۔ ما بکت علیہم السماء، اللہ کہتے ہیں نہ آسمان ان کے مرنے پر، ان کے غرق ہونے پہ رویا، نہ زمین میں کوئی تھا ان کے اوپر رونے والا اور ان کا ارمان کرنے والا، غم کھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ جن کو انہوں نے محکوم اور مظلوم بنا رکھا تھا، اللہ نے ان کی نظروں کے سامنے ان کو غرق کیا۔ جو محکوم تھے اللہ نے انہی کو حاکم بنایا، انہی کی بادشاہت کا، اور جن کو انہوں نے اپنا غلام بنایا تھا یہی ان کے مال کے وارث بنے۔ جو بادشاہت انہوں نے چھوڑی، جو خزانے انہوں نے چھوڑے، اللہ نے انہی کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کا وارث بنایا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے عذابوں کا ذکر کیا ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی جو بھی بات آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قرآنی آیات کے پڑھتے وقت جب کوئی عذاب کی آیت آئے تو اللہ سے پناہ مانگا کریں، جب جنت کا تذکرہ ہو تو اللہ سے طلب کر لیا کریں، جب ایسی بات ہو تو دعا کر لیا کریں یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے یہاں پر، جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ وہ نیک بندوں کا وہ ایسا تذکرہ کیا ہے سورت کے بالکل آخر میں، سورہ دخان کے آخر میں۔ اللہ توفیق دے تو آپ دیکھیں گے کہ ان پر اللہ کیسے کیسے انعامات کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے وہ لوگ جن پر اللہ یہ نعمتیں، اللہ کے اپنے اور کوئی نہیں ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہی اللہ کے اپنے ہیں۔ جنت کا گھر اللہ نے انہی کے لیے بنایا ہے، اور ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی نعمت اللہ ان کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی۔ پہلی نعمت یہ ہوگی کہ موت بس جو آنی تھی وہ آ گئی، اب ہمیشہ کی زندگی ہوگی نہ ختم ہونے والی، اور نعمتیں بھی ایسی ہوں گی جو نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ سورہ جاسیہ ہے، اس میں بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر یہ سورت تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے۔ تکوینی نشانیاں، یہی زمین و آسمان کا نظام، یہ بار بار قرآن اس پر ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کی عظمت اور جلال کی زندہ گواہ ہے۔ پھر مجرموں کے مکروہ چہرے بھی دکھائے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے ان پر اتنے انعامات کیے لیکن انہوں نے سرکشی کی، حالانکہ ان کو اللہ نے کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی، پاکیزہ روزی بھی دی تھی، اور اہل جہان پر ان کو فضیلت اور عزت بھی عطا فرمائی تھی۔ 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ نے پیدا فرمایا، 4000 نبی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی ان عظمتوں کے سامنے سر جھکا دیتے، لیکن ان ساری نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عز و اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس صورت کے آخر میں قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہیں۔ آگے جو سورہ احقاف ہے اس کی ابتدا میں بھی قرآن کی حقانیت کو اور اللہ کی توحید پر اور قیامت کے دن کے بارے میں دلائل دیے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ
اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود اور مسجود سمجھ کر مشرکین مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی اس آہ و بکا سے، ان کی فریادوں سے بے خبر ہے۔ اور اللہ یہاں سوال کے انداز میں پوچھتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ایسے کمزور بندوں کو پکارتا ہے مدد کے لیے، ضرورت کے لیے۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گمراہ ہے ہی نہیں۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، فرمایا جن کو یہ پکارتا ہے وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو یہ پکار رہا ہے وہ اس کی پکار سے غافل ہیں۔ غافل بے خبر کو کہا جاتا ہے، باخبر کو نہیں۔ چاہے نبی ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غافل ہیں، ان کو خبر نہیں۔ چاہے ان کے مزاروں پر جا کر دھمال ڈالو، ڈھول پیٹو، گھنٹے بجاؤ، کچھ بھی کرو، فرمایا وہ بے خبر ہے۔ جب اس طرح کی آیات آتی ہیں تو جو لوگ اس طرح کے کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان بزرگوں کے بارے میں نہیں ہے یہ آیات، یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، یہ بتوں کے بارے میں ہے کہ بتوں کو خبر نہیں۔ اسی سے اگلی آیت، یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ احقاف کی، اگلی جو آیت نمبر 6 ہے، اللہ کہتے ہیں اذا حشر الناس، جس دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے، کانوا لہم اعداء، جن کو اللہ کے سوا یہ پکار رہے ہیں وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، بت دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، مدد کے لیے بلا رہے ہیں یا اولاد ان سے مانگ رہے ہیں، فرمایا وہ ان کی اس دعا اور پکار کا انکار کر دیں گے، یہ بت انکار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ، اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے، وہ چاہے کوئی درخت ہو، بے جان پتھر کی مورتی ہو، یا کوئی بزرگ کا مزار ہو، کوئی اللہ کا نبی ہو یا ولی ہو، بعد وفات ما فوق الاسباب، ان کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی چیز کی اطلاع دینا چاہیں تو وہ اللہ کی مرضی پر ہے، اور اللہ کی مرضی کو کون جانے۔ وہ قیامت کے دن بے خبری کا اظہار کریں گے، دشمن ہو جائیں گے ان کے، اور ساتھ میں انکار بھی کریں گے اور کہہ اٹھیں گے، جیسے سورہ یونس میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ہمیں تمہاری پکار کا، تمہارے سجدوں کا، تمہاری چادریں چڑھانے کا، عرق گلاب کے ساتھ غسل دینے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور وہ سچ ہے، اور وہ سچ کہیں گے کیونکہ ان کو واقعتاً کوئی خبر نہیں، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی صورت میں قوم عاد اور سمود کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرنے کے بعد یہ صورت آخری رکوع میں جنات کے بارے میں بتاتی ہے۔ جس وقت مکے والوں نے ظلم کی ساری حدیں پار کر لیں، میارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، محبت کرنے والی، تسلی دینے والی اہلیہ حضرت خدیجہ کا بھی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور وہاں سے چلے طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے، طائف والوں نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، طائف والوں نے بہت ستایا۔ آپ اندازہ لگائیں احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، سگے چچا حضرت حمزہ کے جسم کے 11 یا 13 ٹکڑے ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا ہے، دانت شہید ہو گئے ہیں، کئی صحابہ زخمی ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ احد کا دن بہت بھاری نہیں ہے آپ کے لیے؟ حضور نے فرمایا عائشہ طائف کا دن اس سے بھی زیادہ میرے لیے مشکل تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ طائف والوں نے میرے نبی کے ساتھ کس قدر زیادتی کی۔ جب حضور نے دیکھا کہ طائف والے، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ حضور مکے سے طائف چلے گئے، ایسا لگتا ہے ادھر ہی ہے طائف، 300 کلومیٹر مکہ سے، کوئی سواری نہیں، اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے 300 کلومیٹر، اور وہ عام سے تھے، زمین پر بھی نہیں ہے، 14,000 فٹ کی بلندی پہ طائف کا شہر آباد ہے۔
وہاں حضور پہنچے کہ ہو سکتا ہے میری امت کے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہدایت کو قبول فرمائیں۔ حضور وہاں سے بھی زخمی ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ مکہ کے قریب ہی وادی نخلہ میں آپ نے رات قیام کیا۔ صبح تہجد کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنات کا کوئی گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے جب قرآن سنا فلما حضروہ، ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتوا، چپ ہو جاؤ بھائی۔ کس بات پہ؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش۔ کوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہو، امام پڑھ رہا ہو یا کوئی عام بندہ، جنات کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو انصتوا، چپ ہو جاؤ۔ پھر آپس میں واپس اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگے آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا ہے، ایسی کتاب کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جنات کہہ رہے ہیں، جنات کی پوری تقریر اللہ نے یہاں ذکر فرمائی۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اس نبی کی دعوت کو مان لو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ نبی کی دعوت کو مان لو، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ پورا تذکرہ ہے، ذرا تصور کریں، حضور غم زدہ ہیں، مکے والے نہیں مان رہے، طائف والوں نے بھی ستایا ہے، اب میرے نبی کی غم کی تسلی کا سامان اللہ نے جنات کو میرے نبی کے پاس بھیج کر تسلی فرمائی، میرے پیغمبر انسان نہیں مان رہے نا، آپ بے فکر ہو جائیں، جن بھی آپ کی بات کو مانیں گے۔ جنات آئے حضور کی خدمت میں اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اپنی قوم کے پاس واپس جا کر ان کو بھی تبلیغ کی۔ معلوم ہوا کہ جنوں میں بھی اسی طرح، جس طرح ہم انسانوں میں کوئی کافر ہیں کوئی مسلمان ہیں، جنوں میں بھی اسی طرح ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ جس طرح کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جنات کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، اللہ ان کو بھی اسی طرح ان کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ ان جنات کا تذکرہ سورہ جن میں بھی آیا ہے۔ جتنی باتیں عرض کی ہیں اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائیں۔ سورہ محمد سے انشاءاللہ کل خلاصہ عرض کریں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔